آج اس پریس کانفرنس کا مقصد جو ہمارا ابھی IMF کا پروگرام ہوا ہے اور جو اس کے متعلق کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اس معاملے کو ایڈریس کرنا، اس کے متعلق کچھ آپ سے حقائق شیئر کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو معاشی حقائق ہیں، جو معاشی ریالٹیز ہیں، جو ابھی آپ نے گزشتہ ہفتوں میں خود وٹنس کی ہیں، اور جن مشکلات سے ہماری معیشت پچھلے چند سالوں میں گزری ہے، اور جس کے نتیجے میں موجودہ حکومت کی کاوشوں سے جس کے نتیجے میں موجودہ حکومت کو وہ اقدامات اٹھانے پڑے جس سے ہماری ملک میں معاشی استحکام اب آیا ہے، اس حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت نے ابھی IMF کے ساتھ ایک 9 ماہ کی مدت کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا ہے، جس کی رقم $3 ارب ہے، اور یہ پروگرام جو ہے یہ بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کوششوں سے اور کاوشوں سے ہوا۔ آپ جانتے ہیں 30 جون کے دن وزیر اعظم نے ایک پریس کانفرنس کی، اسٹاف لیول معاہدہ جو تھا اس پروگرام کے لیے اس کا اعلان کیا، اور اسی دن اسٹاف لیول اگریمنٹ IMF کی طرف سے بھی اس کا اعلان ہوا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح پورے ملک میں خواہ وہ کاروباری لوگ ہوں، صنعت کار ہوں، انویسٹر ہوں، ملک کے اندر لوگ ہوں، ملک کے باہر جو پریس ہے، ادروائز انویسٹرز ہیں، کس طرح ان سب نے اس قدم کا اور اس مائل سٹون کا خیر مقدم کیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کی ایک جو سینٹیمنٹ کی ایک انڈیکیٹر ہے وہ یہ تھا کہ سوموار کے دن جو 3 جولائی کا دن تھا، پہلا جو ٹریڈنگ ڈے تھا، اس دن اسٹاک ایکسچینج نے 2446 پوائنٹس کا اس میں اضافہ ہوا، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک دن میں سب سے زیادہ اضافہ ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اب گزشتہ دنوں میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے 45,000 پوائنٹس کی سطح عبور کی، جو کہ پچھلے 14 ماہ سے زائد میں سب سے اونچی سطح ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا کہ فچ ریٹنگز نے ہماری جو ریٹنگ ہے اس کو CCC- سے CCC کیا، وہ بھی امپروو ہوئی۔ ادروائز آپ نے دیکھا کہ بزنس کمیونٹی ہو، انویسٹرز ہوں، جن لوگوں کو بھی آپ کے میڈیا چینلز پہ بھی آپ لوگوں نے کامنٹیٹرز کو، کاروباری لوگوں کو لیا، سب نے ایک ہی آواز کے ساتھ اس بات کی تصدیق کی کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے۔ مگر دیکھیے، اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ وزیر اعظم صاحب کی خاص کوششوں سے، آپ کو یاد ہوگا یہ پروگرام مکمل ہوا 22 جون کے دن، غالباً وزیر اعظم کی پہلی ملاقات ہوئی MD IMF سے پیرس میں، جس کانفرنس پہ وہ گئے تھے اس کی سائڈ لائنز پہ، اور پھر 3 ملاقاتیں وہاں پہ ہوئیں۔ اس کے بعد ان کی فون پر بھی ان سے بات چیت رہی، اور ان کی ان کوششوں کے نتیجے میں دونوں سائڈ سے ٹیمز نے کام کیا تاکہ یہ پروگرام مکمل ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ میں بھی بجٹ کے دن بھی چل رہے تھے، تو بجٹ کے اندر بھی اسی پروگرام کی ڈسکشنز کے نتیجے میں کچھ چینجز آئے تھے۔ مگر میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ، اور یہ بات ریٹریٹ کرنا چاہوں گا، جو وزیر اعظم اکثر پچھلے دنوں میں آپ نے ان کی تقاریر میں دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پروگرام ہم نے کیا ہے، یہ ہماری یقیناً ایک ایسا میجر ہے، یہ ایک ایسا مائل سٹون ہے جس کی ہماری معیشت کو ضرورت تھی، مگر یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فخریہ نہیں، لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں یقیناً یہ ایک جو 9 ماہ کی بریدنگ سپیس ملی ہے، 9 ماہ کا جو وقت ہم نے اس معاہدے میں لیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی جو وسائل کی فراہمی ہے اس میں آسانی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ 30 جون کے بعد $4.2 ارب ہمارے ملک میں آئے، $2 ارب سعودی عربیہ کی طرف سے آئے، $1 ارب UAE کی طرف سے آیا، $1.2 ارب IMF کی طرف سے آیا۔ یہ سارے ہمارے اسٹیٹ بینک میں ڈپازٹ ہوئے، تو اس سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا، اس سے ہمارے مزید ایک استحکام کی ایک سینٹیمنٹ بنی، اور اس کے نتیجے میں اب کاروبار بھی زیادہ سرٹنٹی کے ساتھ اپنا کاروبار کر سک رہے ہیں اور پلاننگ کر سک رہے ہیں، اور جو ڈیفالٹ کے خطرے تھے وہ ختم ہوئے۔ اور اس میں ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ ابھی چائنا سے بھی ایک $60 کروڑ کا لون تھا جو رول اوور ہوا۔ تو یہ ساری جو اقدامات ہوئے ہیں، یہ جو نتائج آئے ہیں، اس سے یقیناً استحکام ہوا، اور آپ نے دیکھا ہے وزیر اعظم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ ہمارے لیے لمحہ فخریہ نہیں، لمحہ فکریہ ہے، اس لیے ہم نے اسپیس کو یوز کر کے، اس کو استعمال کر کے آگے وہ اصلاحات کرنی ہے، وہ اقدام اٹھانے ہیں، تاکہ
ہمیں پھر سے اس طرح کے مسائل ہماری معیشت کو نہ درکار ہوں، پھر سے ہم اس طرح کی سٹیج پہ نہ پہنچیں، اور اس لیے وزیر اعظم صاحب دیگر اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، اور یہ میسج وہ خود ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے اس بریدنگ سپیس کو استعمال کرنا ہے۔ میں اس کی بھی تفصیل پہ ذرا آؤں گا، اور یہ بھی ضرور اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے ڈیفالٹ کو کرنے کی کوشش کی، جو لوگ مسلط شدہ تھے، جو اقتدار پر مسلط تھے، انہوں نے تباہی کی 4 سال، اور پھر جاتے جاتے جان بوجھ کے ہر ممکن سازش کی، کوشش کی ڈیفالٹ کرانے کی، جو بارودی سرنگیں وہ بچھا کر گئے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے ان کی چھوٹی سیاست کے لیے، ان کی مصنوعی سیاست کے لیے، وہ سرنگیں ہم نے صاف کی۔ مگر میں ذرا یہاں پہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو IMF پروگرام ہے جس کا اکراس دا بورڈ ایک خیر مقدم ہوا ہے، اس کے متعلق پچھلے 1-2 دنوں سے کچھ پھر سے وہی عناصر جن نے پہلے سازشیں کیں اس پروگرام کے خلاف، پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کی معیشت کی تباہی کی، وہی عناصر اب پھر سے اس جو پروگرام ہوا ہے اس کے خلاف اب اس کے متعلق اب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور کیونکہ ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ کس طرح ملک ڈیفالٹ نہیں کیا، کہ کس طرح جو بارودی سرنگیں وہ بچھا کر گئے تھے وہ کام نہیں کی، کس طرح ان لوگوں نے مطلب کہ موجودہ حکومت نے آ کے نہ صرف پچھلے 1 سال میں ڈیفالٹ اوائڈ کیا، مگر ساتھ ہی ساتھ مشکل ترین حالات میں جہاں پہلے ہی معاشی مشکلات تھیں اس میں کمزور طبقات کو بھی مدد فراہم کی، خواہ وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہو، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس کا بجٹ بھی بڑھایا گیا، جو اس کے اندر اسٹائپنڈ ملتا تھا مستحق خاندانوں کو وہ بھی بڑھایا۔ اور یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے متعلق یہ بات کرنا ضروری ہے، آپ کے توسط سے لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ یہ سائنٹیفک طریقے سے ایک ہاؤس ہولڈ سروے کے تحت ہمارے ملک کے جو سب سے مستحق خاندان ہوتے ہیں ان کی شناخت کر کے ان تک ڈائریکٹ مدد پہنچاتی ہے تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ ہو، تاکہ ان کو کسی کے پاس جانا نہ پڑے۔ تو اس کا بجٹ ہم نے مشکل ترین حالات میں بڑھایا بھی، ان کا اسٹائپنڈ بھی ہم نے بڑھایا، اور پھر اس سب کے ساتھ پچھلے سال سیلاب کی آفت آئی جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ سیلاب تھا، ان ساری معاشی مشکلات کے کانٹیکسٹ میں اس کو بھی ہم نے ایڈریس کیا، اپنے سیلاب متاثرین جو ہمارے بہن بھائی تھے، بزرگ تھے، ان کو بھی مدد فراہم کی۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 کروڑ سے زائد پاکستانی اس سے متاثر ہوئے، 1/3 سے زیادہ پاکستان کی جو زمین تھی وہ پانی کے نیچے تھی، 100 ارب روپے سے زائد اس ٹائم پہ فوراً ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے لیے پاکستان نے خرچ کیے، 30 ارب ڈالر کا ہمیں اس کا نقصان ہوا۔ تو یہ سب کام ہم نے کیے، اور ان سب اور یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، یہ جو عناصر ہیں جو سازش کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے اب یہ جو موجودہ پروگرام ہے یہاں پہ پھر سے استحکام کے سفر کو روکنے کے لیے وہ موجودہ IMF پروگرام کے متعلق جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جھوٹ میں آپ کے سامنے واضح طور پر ایڈریس کرنا چاہوں گا۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید اب کیونکہ IMF کے پروگرام کے بعد آپ نے دیکھا کہ 30 جون کو سٹاف لیول اگریمنٹ ہوئی، 12 جولائی کو ایگزیکٹو بورڈ نے IMF کے اس کا اپروول دیا، جس کے نتیجے میں پہلی ٹرانچ 1.2 ارب ڈالر کی ہمارے پاس اگلے دن اسٹیٹ بینک میں آ گئی۔ اس کے بعد اب چند دن بعد یا ایک دن پہلے، آج سے ایک دن پہلے IMF کی سٹاف لیول رپورٹ باہر آ گئی ہے۔ تو اس موقع کو استعمال کر کے کچھ لوگ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ شاید کوئی اضافی ٹیکسز اب مزید کوئی اضافی ٹیکسز کوئی لگ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ شاید زراعت کے اوپر کوئی، زراعت کی آمدن پہ کوئی ٹیکس ہے۔ میں آپ کو واضح طور پہ یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ IMF کے نتیجے، IMF کے پروگرام اور IMF کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں جو بھی بجٹ کے اندر چینجز ہونے تھے وہ بجٹ کے سیشن کے دوران ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں کچھ ہمارے بجٹ ہم نے 9 جون کو پریزنٹ کیا تھا، اور جب بجٹ پریزنٹ ہونے کے بعد بجٹ سیشن کے دوران ہی IMF کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات ہو گئے تھے۔ تو ان مذاکرات کے نتیجے میں کچھ بجٹ میں جو چینجز آنے تھے، اور وہ کوئی خاطر خواہ چینجز نہیں تھے، وہ چینجز بھی اتنے سگنیفیکنٹ نہیں تھے، مگر جو بھی چینجز تھے اور جو بھی ٹیکسز یا جو بھی ایکسپینڈیچر میں چینجز، اخراجات میں بھی اس میں 85 ارب کی کمی ہوئی۔ ہم نے بلکہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ مزید 450 ارب پریزنٹ کر کے 466 ارب پہ ہم لے گئے۔ یہ سارے چینجز اس ٹائم پہ طے ہوئے تھے، وہی جو بجٹ کے اندر ہی جو ٹیکسز عائد کیے گئے تھے وہی ٹیکسز ہیں۔ اب 9 ماہ میں ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، 9 ماہ میں ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی شخص یہ تاثر دے رہا ہے کہ اب کوئی مزید ٹیکسز کی کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے یا مزید ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایک یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ زراعت کی آمدن پہ کوئی ٹیکس لایا جا رہا ہے، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔
میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے توسط سے یہ بات کلیئر ہو جائے، تاکہ جو بھی لوگ اب یہ پھر سے ابہام بنانا چاہ رہے ہیں، ہم نے دیکھیں ایک بڑی مشکل سے ایک بیلنس ایک بجٹ پیش کیا جس کے اندر ساری ہماری پرائرٹیز ہم نے بیلنس کی ہیں. اس کے اندر معاشی استحکام کے سفر کو بھی جاری رکھنا ہے، معیشت میں واپس گروتھ بھی لانی ہے، وہ اصلاحات بھی کرنی ہے معاشی جو ہماری ملک کی ضرورت ہیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا معاملہ طے ہوا ہے اس کو بھی اس میں ریفلیکٹ کیا ہوا ہے. اب اسی پروگرام کو لے کے اور اسی بجٹ کو لے کے انشاءاللہ آگے ہم امپلیمنٹ کریں گے. اور ابھی جو یہ اضافی ٹیکسز بالخصوص زراعت کے شعبے کے متعلق بات ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر میں ساتھ ہی ساتھ ایک طرف تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو جھوٹ ہیں اس کے متعلق اس کے حقائق کیا ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، مگر میں ساتھ ہی ساتھ ذرا یہ بتانا چاہتا تھا آپ کو اور آپ کے سامنے کچھ حقائق پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں یہ پروگرام کیوں کرنا پڑا. کیونکہ اس متعلق بھی بہت قیاس آرائیاں کامنٹری کی جاتی ہے، اور اگر ہم یہ پروگرام نہ کرتے تو کیا ہوتا. اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام اگر نہ ہوتا تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا. تو میں آپ کو ضرور یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈیفالٹ ہوتا تو کیا ہوتا، اور ڈیفالٹ کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان پاکستانی عوام کا اور سب سے زیادہ نقصان آپ کے سب سے کمزور طبقات کا ہوتا ہے. اس کی سب سے ویژول اور اعلیٰ مثال حال ہی میں یا گزشتہ ایک دو سالوں میں ہی سری لنکا میں آپ نے دیکھی ہے. سری لنکا میں اور اس کے میں امید کرتا ہوں جی جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں شاید کچھ گرافکس بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ سری لنکا کے اندر آپ نے دیکھا کہ 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی. اس لیے کیونکہ جب ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو آپ دنیا کے فائنینشیل نظام سے کٹ جاتے ہیں. آپ کے پاس وہ ڈالر وہ فارن ایکسچینج ریزرو نہیں رہتے کہ آپ وہ ایندھن خرید سکیں جس سے بجلی گھر چل سکے. سری لنکا میں پیٹرول اسٹیشنوں پہ نہیں مل رہا تھا. لوگ 5 دن گاڑی قطار میں لگاتے تھے تو 5 یا 10 لیٹر پیٹرول ملتا تھا. سری لنکا میں کوکنگ گیس نہیں مل رہی تھی. خواتین اور بزرگ 2-2 قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کو کوکنگ گیس کے سلنڈر ملتے تھے. دوائیاں ختم ہو گئی تھیں. یہ وہ حالات تھے جو سری لنکا میں حال ہی میں ہوئے ہیں. اور یہاں پہ بھی بدقسمتی سے اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا، جو وہ عناصر چاہتے تھے، جو پچھلی مسلح شدہ حکومت نہ صرف اس پہلے تباہی کر کے کی مگر اس نے ہر ممکن کوشش کی اقتدار پہ جب تک مسلط رہے، تب بھی جاتے اور جانے کے بعد بھی. یہ اس کا ثبوت آپ کے پاس ہے. یہ شوکت ترین صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب کی آڈیو لیک ہے، پھر شوکت ترین اور محسن لغاری کی آڈیو لیک ہے جس کے اندر محسن لغاری باقاعدہ شوکت ترین سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس خط سے جو ہم لکھ رہے ہیں اس سے ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ یہ وہ خط ہے جو وہ آئی ایم ایف کو کاپی کرنا چاہ رہے تھے. تو اس کا شوکت ترین صاحب کے پاس کوئی واضح جواب نہیں تھا، اور جو جواب تھا وہ اتنا مایوس کن اور اتنا معذرت کے ساتھ میں الفاظ کا چناؤ کروں گھٹیا تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ اس طرح کے قدم سے وہ کیا نقصان پہنچا رہے تھے، وہ کیا رسک اس ملک میں پیدا کر رہے تھے. وہی وہ چاہ رہے تھے اور وہی وہ رسک پیدا کر رہے تھے جو سری لنکا میں ہو چکا تھا. یہ حالات جانتے ہوئے کہ یہ کام ہم کریں گے تو اس سے یہ کام ہو سکتا ہے، انہوں نے یہ کام پھر بھی کیا. تو دیکھیے یہاں پہ بھی اگر یہ ڈیفالٹ ہو جاتا، خدا نہ خواستہ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو جو آپ قیمتیں دیکھ رہے ہیں قیمتیں دگنی ہوتی. یہ حقیقت ہے، یہ تلخ حقیقت ہے مگر یہ حقیقت ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آج مہنگائی کی شرح جو ہے وہ قابل قبول ہے، یا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کمی نہ آئے. یقیناً اس میں کمی آنی بھی چاہیے. حکومت کوشائیں، شرح میں کمی آئی بھی ہے، 38% سے 29% تک ہوئی ہے. آگے انشاءاللہ مزید مہنگائی کو آہستہ آہستہ کم کریں گے. اور یہ بھی جو مہنگائی آج ہے اس کی بھی وجہ وہ تباہی ہے 4 سال کی، اور پچھلے 1 سال میں جو آگ لگی رہی ہے جس کو ہم بجھاتے رہے ہیں، وہ مہنگائی جو جتنی ہے اس کی وجہ بھی وہ ہے. اور اگر ہم نے یہ آگ نہ بجھائی ہوتی تو یہ مہنگائی بالکل قابو سے باہر ہوتی.